السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ مریم پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ وَيَقُولُ اور کہتا ہے انسان کیا، اذا ما جب کہ متو میں مر جاؤں گا، لسوفا تو واقعی یا یقیناً، سوفا ان قریب، اخرجو میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ یہاں پہ انسان سے مراد سب انسان نہیں ہے بلکہ کافر انسان مراد ہے۔ کافر انسان تعجب سے پوچھتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ اولا اور کیا بھلا نہیں، یذکر یاد کرتا، انسان انا بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اس کو، من قبل پہلے سے، ولم یک شیئا اور نہیں تھا وہ کچھ بھی۔ اولا حمزہ استفہامیہ ہے، حمزہ استفہامیہ کے بعد جب واو یا فا آ جائے تو اس کے ترجمے میں پھر آ جاتا ہے بھلا کیا، یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اس میں۔ یذکر الانسان یاد کرتا انسان، انا بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اس کو، من قبل پہلے، ولم یک شیئا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ جب ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا، پہلی دفعہ پیدا کیا جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، کسی قسم کا اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو کیا وہ ذات دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی؟ اللہ تعالیٰ ان کافر انسانوں کا جواب دے رہے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ ہم نے تمہیں بغیر نمونے کے پیدا کر لیا تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں بلکہ زیادہ آسان ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ بس قسم ہے ربی کا، آپ کے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ ضرور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، والشیاطین اور شیطانوں کو، ثم پھر لَنُحْضِرَنَّهُمْ ضرور ہم حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم کے ارد گرد، جثیّا گھٹنوں کے بل۔ فوا ربی کا واو قسمیہ ہے تو اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے آپ کے رب کی قسم۔ لنحشرنہم اس میں لام تاکید و نون ثقیلہ ہے، اس لیے ترجمہ کریں گے ضرور یا یقیناً ضرور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی قسم، ہم انہیں اور ان کے شیطانوں کو جن کو یہ پوچھتے رہے ہیں ان سب کو ضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے۔ جسیون جاسین کی جمع ہے، جسا یجسو سے ہے، جاسین گھٹنوں کے بل گرنے کو کہتے ہیں۔ یہ حال بن کر یہاں آیا ہے، یعنی ہم ان کو زندہ بھی کریں گے، ان کو بھی اور ان کے شیاطین جن کی یہ عبادت کرتے رہے ہیں ان کو بھی زندہ کریں گے، اور ضرور ان کو جہنم کے ارد گرد اس حالت میں جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، یہ ان کا حال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری تکذیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں، ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے حالانکہ یہ اسے زیب نہیں دیتا۔ اس کا میری تکذیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے اس طرح دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، یعنی مشکل اگر ہوتا تو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہوتا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ اور اس کا مجھے ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا نہ خود جنا گیا ہوں، اور کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ اخلاص۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ ثم پھر لننزعن ضرور ہم کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ ہر ایک گروہ میں سے، ایہم کون ان میں سے، اشد زیادہ سخت تھا، علی الرحمن رحمان پر، عتیا سرکشی میں، اکڑنے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہر گروہ میں سے ہم اس کو نکالیں گے جو سب سے زیادہ رحمان کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بہت زیادہ اکڑنے والا انسان تھا، اس کو ہم نکالیں گے۔
نازا ہوتا ہے کھینچ کر نکالا، یعنی سب لوگوں سے الگ کر دیں گے۔ اتیا اتا یاتو سے آتن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سرکش، بہت زیادہ متمرد۔ مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ کرنے والے فرقے کے بڑے بڑے سرکش اور لیڈر ہیں نا، ان کو ہم الگ کر لیں گے، پھر ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں بھیجیں گے، کیونکہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہے نا، تو ان کو پھر زیادہ سزا ملے گی، کیونکہ انہوں نے زیادہ سرکشی کی ہے، اس لیے ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی به صلیا، ثم پھر لنحن یقیناً ہم، اعلم زیادہ جانتے ہیں، بالذین ان کو جو، ہم وہ، اولا زیادہ حقدار ہیں، بہا اس کے، صلیا داخل ہونے کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخلے کے زیادہ حقدار ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی مگر وارد ہونے والا اس پر، کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہے آپ کے رب ایک حتمی مقضیہ فیصلہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے ہر ایک ضرور وہاں سے گزرنے والا ہے، ضرور اس پر سے وارد ہونے والا ہے، اور یہ آپ کے رب کے ذمے ایک قطعی فیصلہ شدہ معاملہ ہے، یعنی ہر کسی نے وہاں سے گزر کے رہنا ہے۔ صحیح احادیث میں اس طرح سے اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ جہنم کے اوپر ایک پل بنایا جائے گا جسے پل صراط کہتے ہیں، جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا دیر گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے، یوں کچھ بالکل صحیح سالم گزر جائیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر بہرحال اس پل کو عبور کر لیں گے، کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے ہوں، اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے۔